نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال تعالى في الكلام المجيد إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور قرآن پاک کے اوپر میں نے ایک دو بیان پہلے بھی کیے، تو اسی پر آج بھی بات کروں گا۔ قرآن پاک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے طور پر اتارا، نازل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور صحابہ کرام بھی تلاوت کرتے اور اپنی زندگیوں میں انہوں نے لے کر آئے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرماتے، صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نماز میں کھڑے ہو جاتے، اتنی لمبی رکعت ہو جاتی، تلاوت فرماتے رہتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم پڑ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم پڑ جاتے۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی، دو رکعتیں شروع کرتی، تلاوت قرآن شروع کرتی، تو دو ہی رکعت میں صبح کی اذانیں شروع ہو جاتی تھی کہ دو رکعت کے اندر ساری رات جو ہے دو رکعت میں گزار دیتی۔ تو اس طریقے سے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ساری زندگی سورہ بقرہ پر مکمل عمل نہیں ہو سکا، تو آپ دیکھ لیں کہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے، کتنی صورتیں، کتنی آیات ہیں، اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں نے سورہ بقرہ پر ابھی تک مکمل عمل نہیں کیا، اور وہ خلیفہ ثانی کہلائے اور آدھی دنیا سے زائد حکومت انہوں نے کی آدھی دنیا پر۔ تو اگر ہم قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں، قرآن کے اوپر غور کریں، تو دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے ہمارے لیے بھلائی ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس قرآن پاک پڑھنے والے پر۔ اور اسی طرح حافظ جو ہے قرآن پاک کو جو پڑھتا ہے اس کو یاد کرتا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس بندے نے قرآن پاک کو پڑھا، یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے جنت ہے، یعنی اس کو جنت عطا ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا بس اتنا ہی کافی نہیں ہے، فرمایا اس حافظ قرآن کو اختیار ہوگا کہ 10 گناہگار لوگوں کو اللہ اس کی بخشش کا موقع دے گی، کہ 10 گناہگار لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا وہ حافظ قرآن، اس کو سفارش کا موقع دیا جائے گا۔ تو اتنی فضیلتیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو یاد کیا جائے، فرمایا جس دل کے اندر قرآن پاک نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، وہ دل ویران گھر کی طرح ہے، ویران گھر کی طرح ہے۔ تو پھر آج اگر ہمیں قرآن پاک یاد نہیں ہے، صورتیں یاد نہیں ہیں، اس پر عمل کی کوشش نہیں کرتے، تو ہمارے جو گھر ہیں، ہمارے جو دل ہیں وہ ویران ہیں۔ تو پھر اسی طرح اور بھی احادیث مبارکہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے، حافظ قرآن ہے، یاد رکھا ہوا ہے، عمل بھی کرتا ہے، فرمایا قیامت والے دن حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن پاک پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، اور وہاں تیرا آخری مقام ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ تو قرآن پاک حافظ پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجات چڑھتا جائے گا۔ قرآن پاک کی 6666 آیات ہیں، تو حافظ قرآن کو اتنے بلند درجوں پر جنت میں بھیج دیا جائے گا، تو کتنا اونچا مقام ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن کے والدین کو قیامت والے دن اللہ پاک جو ہے تاج پہنائیں گے، اور وہ تاج کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ اتنا روشن چمکتا ہوا ہوگا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ، اس کی روشنی کے آگے جو ہے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ تو پھر وہ جو عامل قرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے، اللہ پاک اس کو کتنا نوازیں گے۔ اگر حافظ قرآن کے والدین کو اللہ پاک اتنا نواز رہے ہیں، تو اس حافظ کو کتنا نوازنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ اندازہ لگا لیں۔ تو اس طریقے سے قرآن پاک بہت اہمیت کا حامل ہے، ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے، ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں اور اس پر عمل کی کوشش کریں، اس کے ترجمے کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک جو ہے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔